بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. لفظ ایک ہے کرشمہ یا کرامت. عام طور پہ ہم اسے بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، بڑے ولیوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ. لیکن کیا یہ کرشمہ آپ کی ذات میں ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کرامت آپ کے ہاتھوں بھی سرزد ہو سکتی ہے؟ یہ اہم سوال ہے. اور ہوا یہ کہ پچھلے دن ایک صاحب اپنے دوست کو لے کے آئے جو ایک کمپنی میں نئے نئے ایڈمن آفیسر لگے تھے، اور ہی واز کوائٹ ینگ بوائے. اور اس نے جو سوال اٹھائے وہ 3 سوال تھے، اور تینوں سوال پریشان کر دینے والے تھے. آج ہم اس سوال پہ بات کریں گے، چونکہ ہم سب کی زندگی میں، زندگی کے کسی بھی موڑ پہ ایسا سوال ضرور اٹھتا ہے جس میں آپ کا دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، دماغ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے. دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا، اور دماغ آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے نہ، تم سے نہیں ہونا. وہ پوری مایوسی کی کالی تصویر دکھا رہا ہوتا ہے اور آپ کو منہ کے بل گرنے کی وعید بھی سنا رہا ہوتا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ کرشمے، کرامتیں سب پرانی باتیں ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، تمہارے ساتھ نہیں ہونے والی. یہ سوال جب جب دل میں اٹھے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ آپ لڑکی ہوں، آپ لڑکے ہوں، آپ خاتون ہوں اور آپ مرد ہوں، جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے، جہاں رستہ بند نظر آتا ہے، وہیں اس سوال کا پیدا ہونا لازمی امر ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں، کچھ 2 لوگوں کے بہت محبت والے میسیجز آئے ہوئے ہیں، پہلے وہ سن لیں پھر آگے چلتے. السلام علیکم سر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی ویڈیو سنی جس میں آپ نے اپنے افسانے میں ایک دادی اماں کا ذکر کیا ہے، پیاری سی دادی کا. سر پہلے تو ویڈیو سن کے میں روئی بہت، اور پھر سر میں ابھی اپنی دادی اماں کا ذکر کرنا چاہوں گی، آپ کے ساتھ کچھ بتانا چاہوں گی. سر میری دادی اماں بھی ایسے ہی، جب پارٹیشن کے وقت ادھر سے انڈیا سے ادھر آئے تو ان کے ماشاءاللہ 7 بیٹے اور 2 اور 3 میرا خیال بیٹیاں تھیں، باقی بھی فیملی ساری تھی. تو سارے ہی راستے میں سر شہید ہو گئے، میرے دادا ابو بھی، ان کے بھائی بھی، اور باقی بھی. ایک تایا ابو کی شادی ہوئی تھی وہ بھی. تو مختصر یہ ہے کہ صرف میرے ابو اور دادی اماں جو ہے نا وہ بچی، یہاں آئے. کچھ چھوٹی بچیاں تھیں وہ ویسے مر گئی اپنی بھوک سے، پیاس سے. اس جیسے بہت سے لکھے ہوئے میسیجز بھی آئے، لوگوں نے اپنے رشتوں کو یاد کیا، لوگوں نے وارث کے ان لفظوں میں اس دکھ کو محسوس کیا. کتنے ہی لوگ آنسوں سے روئے، اور یہ آنسو بہت قیمتی ہیں جو آپ کے دل سے اور آپ کی محبت کی فیلنگ کے ساتھ نکلتے ہیں. میرا رب دکھ کسی کو نہ دکھائے، لیکن یہ سارے جو آپ کے میسیجز ہیں مجھ پہ بوجھ ڈال گئے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے ہفتے میں 1 دفعہ افسانہ سنانے کا وعدہ کیا ہے، تو پلیز اس کو 2 دفعہ کر لیجئے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہفتے میں پھر 1 یا 2 دفعہ، 2 کا بھی وعدہ نہیں ہے، 1 کا وعدہ تو پکا ہے، 2 دفعہ پھر ہم آپ کو اپنے افسانوں کے انتخاب میں سے پھر یہ بھی کوشش کریں کہ وہ افسانہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی چلا جائے، تاکہ آپ اگر وہاں سے اس کو پڑھنا چاہو یا لینا چاہو، جو ممکن ہوگا. کیونکہ اس کے لیے ہمیں وہ پورا میٹیریل اسلام آباد پہنچانا ہوتا ہے جہاں سے ہماری ویب سائٹ کنٹرول ہوتی ہے. اچھا جی، دوسرا جو میسج ہے یہ دور دیش سے آیا ہے، اور اس کی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ایمان اور صحت کے بہترین حال میں ہوں گے، کیونکہ جو شخص خیر کا منبع ہو جب اس کو کبھی بھی زوال نہیں لاتا اس کے پر. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آپ کے تمام خاندان والوں کو اپنی برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ رکھے، آپ کو ہر شر والی، حسد والی نظر سے اپنی امان میں رکھے، آمین. میں شکریہ نہیں ادا کر سکتی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے بعد آپ کا، کہ میں اپنے آپ کو، کیا شاید میری نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، لیکن آپ سے 2 سال قبل میں نے سیشن لیا تھا ایک کال پہ، اور تب میری شادی کو نا تقریباً 2 سال ہوئے. خاطر حضرت، جب اس طرح کا میسج آتا ہے تو میں نے اپنی بیٹی کو بھی سنایا، اور انفیکٹ ایسا کب ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی چھوٹی سی نیکی، کوئی چھوٹی سی خیر کی بات کسی کی دل میں، کسی کی زندگی میں اتنی امپورٹنس رکھے کہ آپ کی نسل کو، جس کو اس نے دیکھا بھی نہیں ہوتا، اس کو بھی دعا ملے. تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ لوگوں کی زبانوں سے دعا کے چشمے پھوٹ سکتے ہیں, اس پہ مٹھاس آ سکتی ہے جب ہم اپنے طور پہ کچھ ایسا کام کریں جس نے دوسرے کی زندگی کو ہرا بھرا کیا ہو, بہتر اس کو کیا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر اختر عباس صاحب, ماشاءاللہ کئی سالوں سے میں آپ کو سن رہا ہوں اور آپ سے بہت ساری چیزیں سیکھا ہے, سمجھا ہے. زندگی کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں اور میں نے اپنے کئی دوستوں کو جو ہے نا آپ کو سننے کی طرف راغب کیا ہے. میں نے ان کو دعوت دیا کہ آپ ان کو سنا کریں. شروع میں تو وہ بولے کہ مطلب ان کو ایسا لگا کہ یہ کیا بتائیں گے, لیکن جب انہوں نے سننا شروع کیا تو ان کو بھی مطلب ایسا لگا کہ کوئی بندہ درویش ان کی تربیت کر رہا ہے کسی خانقاہ میں. اب یہ جو انہوں نے جملہ استعمال کیا بندہ درویش, تو میں پورے دل کی آنکھیں میری جھکی ہوئی ہیں. یہ میرے رب کی کرم نوازی ہے کہ وہ کسی دل میں اس طرح کی بات ڈالے. ان بھلے لسنر نے اپنا نام نہیں بتایا, انڈیا سے ہیں, جگہ پتہ نہیں کون سی ہے, کیونکہ انڈیا کے مہمان جب کوئی بات کر رہے ہوتے تو ہم ان کی آواز سے, لہجے سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہیں. اور ظاہر ہے تھوڑا تھوڑا کلچر کا فرق ہوتا ہے, لیکن اب سوچیں محبت کا جو چشمہ بہتا ہے وہ تو ہر جگہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے. اچھا جناب, اب آتے ہیں اس کرشمے کا اور کرامت کا جو ذکر ہے کہ وہ نوجوان ہے اور انہوں نے 3 سوال اٹھائے. انہوں نے کہا سر جس لڑکی کی طرف دیکھتا ہوں وہ مجھ سے دور ہو جاتی ہے, اور جس کام کو سوچتا ہوں وہ خراب ہو جاتا ہے, اور جس رشتے کو ہونے کا امکان ہو جب میں ہاں کر دیتا ہوں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ 3 میری زندگی میں بدقسمتیاں ہیں, محرومیاں ہیں جو میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو لوگ تبھی نہیں کہتے, پر میں نے اپنے آپ کو بدقسمت کہنا شروع کر دیا. میرے اندر اتنی مایوسی ہے اور جیسے اس کی لہریں آتی ہیں ایسے, تو مایوسی سے میں بھرا رہتا ہوں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں بیٹھتا ہوں, جو میں باتیں کرتا ہوں, کوئی اچھی خاصی بھی بات کر رہا میں اسے ٹوک دیتا ہوں اور اس کا وہ پہلو دکھاتا ہوں جو بالکل تاریک ہوتا ہے اور مایوس کر دینے والا ہوتا ہے. یہ سوال ان کا ظاہر ہے وہ پریشانی میں تھے. انہوں نے کہا اس سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ میرے سسرال والے جہاں اب ان کی بات ہوئی ہے بہت اچھے ہیں. انہوں نے مجھے ایک بڑی عمدہ کمپنی میں ایڈمن آفیسر کی جاب دلوا دی ہے اور میں نے وہاں جوائن کر لیا. میرا پہلا ہفتہ ہے اور میں اب تیسرے خوف کی وجہ سے ڈرا ہوا ہوں کہ جس نوکری پہ میں لگ گیا ہوں تو ایسا مجھ سے کچھ ہو جانا کہ یہ میرے ہاتھ سے چھٹ جانی ہے. تو میں ان کی بات سن کے مسکرایا. تو انہوں نے کہا آپ کو مجھ پہ غصہ نہیں آیا؟ میں نے کہا بالکل نہیں آیا. انفیکٹ مجھے یہ لگا کہ آپ کی جو دل کی زمین ہے اس کی تھوڑی مرمت ہونے والی, تیاری ہونے والی. جیسے وہ گھاس پھوس اگاتا ہے, مختلف جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں, ان کو کاٹنا اور اکھاڑنا لازمی ہے. تو ایک بات یاد رکھیے گا, جو لوگوں سے گرم جوشی سے ملے گا, ہاتھ ٹھیک سے ملائے گا, تو اس کے ہاتھوں میں مایوسی ختم ہو جائے گی. جس کی آنکھوں میں لوگوں کے لیے احترام ہوگا, اکرام ہوگا, اس کی آنکھوں سے شر کے شرارے نکلنے بند ہو جائیں گے. تیسری بات آپ نے کہی تھی لفظوں میں, تو آپ لفظوں میں جب بھی دوسروں کے لیے بہتر لفظ استعمال کرنے لگ جائیں گے, چاہے وہ آپ کا ماتحت ہو یا چاہے برابر کا ہو, جب ہم ان کے لیے بہتر لفظوں کا استعمال کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں سے, آپ کی زبان سے, آپ کی آنکھوں سے, آپ کے لفظوں سے شر نکلنا بند ہو جاتا ہے. یہ شر ہے جو مایوسی پھیلاتا ہے, یہ شر ہے جو معجزوں کے رستے بند کرتا ہے, یہ شر ہے جو کرامتوں کو مار دیتا ہے. انفیکٹ جب آپ کچھ اچھا کر لیتے ہیں تو دل میں اطمینان کی بارش ہوتی ہے, دل میں اطمینان کے بادل آتے ہیں, لہریں بالکل فیل ہوتی ہے بندے کو, اور اس اطمینان سے آپ کو زندگی کی اچھائی پہ, خوبصورتی پہ یقین بڑھ جاتا ہے. اچھا, جب یہ یقین بڑھتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے آپ کے اندر انرجی بڑھتی ہے, آپ کے اندر نیکی بڑھتی ہے, آپ کے اندر خوشی بڑھتی ہے, اور یہ سارا مل کے ایک فیتھ بنتا ہے, ایک یقین بنتا ہے. تو آپ آج کے بعد اپنے آپ کو یقین دلائیے کہ نہ آپ کی زبان سے برا نکلے گا, نہ آپ کی آنکھوں سے برے شرارے نکلیں گے, اور نہ آپ کے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی یا مایوسی ہوگی. آپ مایوسی کو مار دیجئے, بری سوچ آپ کو نہیں مار سکے گی, اور کرامت آپ ہی کی زبان سے اور آپ ہی کے اعمال سے نظر آئے گی. کرامت کیا ہے؟ جو انہونی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے نا جی. تو چھوٹے لیول پہ آپ کے ساتھ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو ابھی ان کو گئے ہوئے یہ 5واں ہفتہ ہے,
اور ابھی تک وہاں سے کوئی بری خبر نہیں آئی. مجھے امید ہے انشاءاللہ وہاں سے اچھی خبر ہی آئے گی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.